یہ 5 گناہ ہیں، جب ان میں تم مبتلا ہو جاؤ گے اور 5 گناہ تمہارے یہاں عام ہو جائیں گے تو تم پر طرح طرح کے عذاب مسلط کر دیے جائیں گے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان 5 گناہوں سے بچائے۔ 5واں اور آخری گناہ، 4 تو گزر گئے اور 5واں آخری گناہ وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ، ما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ ویتخیروا مما انزل اللہ الا جعل اللہ بأسهم بینہم او کما قال علیہ السلام۔ یہ طرح طرح کے عذاب، ہم تو یہ سمجھتے ہیں فلاں جگہ زلزلہ آیا ہے وہ عذاب ہے، ہم نے کہا سونامی آیا عذاب ہے، وہ قطرینہ عذاب ہے، لیکن آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر دے رہا ہے، ایک گروہ دوسرے گروہ کو مسجدوں سے نکال دے رہا ہے، رشتے ناطے توڑ لے رہا ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں فرقے کی بات ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا عذاب ہے، ہم اس کو عذاب نہیں سمجھے آج تک۔ اللہ کے رسول فرماتے کیا ہے؟ ما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ۔ بڑی عجیب چیز، جب تک امت مسلمہ کے امام کی جمع ہے ائمہ، ما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ، جب بھی امت مسلمہ کے ائمہ کتاب اللہ کے مطابق حکم نہ کریں، کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں، کتاب اللہ کے روشنی میں حکومت نہ کریں اور عوام کتاب اللہ نافذ نہ کریں، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ نے جو کتاب و سنت نازل کیا ہے اس پر عمل کرنے میں خیر و برکت نہ سمجھیں، سمجھیں یہ ہمارے لیے مصیبت ہے، یہ قرآن ہمارے لیے مصیبت ہے، نبی کی حدیث ہمارے لیے مصیبت ہے۔ جب بھی کوئی قوم، کسی ملک کا بادشاہ، قوم کسی قوم کے ائمہ و پیشوا اور ذمہ دار کتاب اللہ سنت رسول کو اپنے ملک میں نافذ نہ کریں، اپنی عدالتوں میں نافذ نہ کریں، اپنے گھر میں نافذ نہ کریں، اپنے عمل میں نہ لائیں، تب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بلکہ اس سے پہلے ایک بات بتا دیں کہ ائمہ ما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ، ائمہ کس کو کہتے ہیں؟ ائمہ میرے دوستو 2 قسم کے ہیں، وہ بھی یاد رکھنا، اور دونوں قسم کے ائمہ کو کتاب و سنت کے متعلق 2 چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو 2 چیزوں کا اہتمام ہو۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دونوں قسم کے امام کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنے عمل میں اور اپنے ماتحتین کے عمل میں نافذ کریں، اور نمبر 2، کبھی بھی کتاب و سنت کو، شریعت کو، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنے لیے مصیبت نہ سمجھے، ہمیشہ اپنے لیے اور دنیا والوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے کتاب و سنت کو رحمت اور برکت کا تصور کریں۔ امام جو ہیں وہ 2 قسم، ایک امام تو ہے جو امام وقت ہوتا ہے، ملک کا بادشاہ، ملک کا خلیفہ، ملک کا وزیر اعظم، جو ملک کا ذمہ دار جو بڑا ہوتا ہے اس کو امام کہا جاتا ہے، یہ امام ہے جس کو خلیفہ امام کہا جاتا ہے، یہ امام المسلمین خلیفۃ المسلمین ہے۔ ایک امام تو یہ ہے، اور یہ امام سیاست ہوتا ہے، یہ امام خلافت ہوتا ہے، اور ایک امام وہ ہیں علماء کو بھی امام قرار دیا جاتا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ کتاب و سنت کا جو عالم ہوتا ہے، جو علماء ہوتے ہیں، ان کو بھی اسلام میں امام قرار دیا گیا ہے۔ اب اس طرح ہمارے سامنے 2 امام ہیں، ایک ہے ملک کا امام جس کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور، جس کو ہم لوگ بادشاہ و خلیفہ کہتے ہیں، اور دوسرا امام علماء ہیں، خطیب ہے، مدرس ہے، ہمارا مفتی ہے، یہ باعزت قوم جو ہوتی ہے اس کو بھی امام کہا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے قرآن پاک کی آیت پیش کیا۔ دونوں اماموں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماتحتین پر کتاب اللہ اور سنت رسول کو نافذ کریں، خود عمل کریں اور غیروں کو عمل کرنے پر مجبور کریں، چاہے بادشاہ کی شکل میں ہو یا علماء کی شکل میں ہو۔ اسی لیے بات پھر میں کہوں گا، جس طرح سے بادشاہ کی بڑی ذمہ داری ہے، جس کے پاس قوت اور پاور ہے، وہ پورے ملک میں کتاب و سنت کو نافذ کرے
اور کتاب و سنت کو اپنے لیے خیر و برکت کا ذریعہ سمجھے۔ ایسے ہی ہمارے دوسرے ائمہ جو ہیں علماء، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ بھی اپنے ماتحتین اگر ممبر پر آئیں، عوام کی ساری نگاہ دینی معاملات میں بادشاہ سے زیادہ علماء کی طرف ہوا کرتی ہے۔ ہر وقت تو دیکھتے ہیں ہمیشہ پبلک اور عوام جو ہے سیاست میں اور اختیارات میں تو بادشاہ کو اپنا امیر سمجھتے ہیں دوستو، لیکن دین کا معاملہ آ جاتا ہے تو بادشاہ سے بڑا امام علماء کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے علماء کی بڑی ذمہ داری ہے، جس طرح سے بادشاہ پر ذمہ داری ہے کتاب و سنت کو رائج کرے، ایسے ہی علماء ان پر بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحتین کو کتاب و سنت کی دعوت دے، کتاب و سنت کی تعلیم دے اور ان کے اوپر کتاب و سنت کو نافذ کریں اور رغبت دلائیں اور پوری امت کو دعوت دیں کہ رہتی دنیا تک ہر انسان کی کامیابی اور خیر و برکت کا سبب جو بنا ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول بن سکتا ہے۔ ان علماء کو ہم علماء نہیں کہہ سکتے جو کتاب و سنت کی دعوت نہ دیں اور شرک و بدعات کی دعوت دے رہے ہوں۔ ان دونوں اماموں کے فرض ہے، اگر یہ دونوں امام جو ہے دونوں قسم کے اگر اپنے ماتحتین پر، اپنے اندر میں رہنے والوں پر اگر کتاب و سنت کو نافذ نہ کریں اور خیر و برکت کا ذریعہ نہ سمجھیں، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو آپس میں لڑا دے گا۔ ہمیں سمجھتے ہیں فرقے ہیں، یہ عذاب نہیں ہے، یہ فرقے بھی عذاب ہیں، یہ طرح طرح کی لڑائیاں ہم مسلمانوں کی جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور یہ عذاب اس لیے ہم پر مسلط ہوا ہے، ہم نے کتاب و سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک بات اور بتائیں، ہمارے ہاں یہ جو امام ہوتے ہیں ان کے بھی درجات ہیں۔ اس کا اندازہ اس حدیث سے لگتا ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں نقل کیا ہے۔ ایک موقع پر حج کا موسم تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ جبرائیل لے آتے تھے اللہ کا پیغام سنتے تھے جن غور سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الافعال اور تقاریر، ان تینوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ توحید کی حمایت، مومنوں کی قیادت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو محفوظ کر دیا گیا۔ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی۔ حدیث جبریل کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں، یہ دین کی بنیاد ہے، جن کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے جبریل علیہ السلام۔ جانیے ان پیغامات الہی کی تفصیل حدیث جبرائیل، کل رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے اوپر۔ سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے تو کم از کم قرآن مجید کا ترجمہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو ایسی کتاب بنانا چاہیے جو ہر روز ہمیں ہدایت دے، ہر روز اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ آج مسلمانوں کی حالت جو ہے، سب جگہ مسلمان پیٹے جا رہے ہیں کیونکہ ہم قرآن مجید سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جانیے ڈاکٹر ذاکر نائک سے، کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ اظہار حق میں اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکلے اور بہت بڑا قافلہ لے کر کے مکے کی طرف حج کرنے کی غرض سے جا رہے ہیں۔ راستے میں دیکھا ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے زمین پر، چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر رکھا ہے اور صدیق اکبر دور دراز ہیں، سارے لوگوں نے گھیر رکھا ہے۔ تو اس عورت سے کچھ کہتے ہیں، عورت کچھ نہیں بولتی۔ عورت نے کیا کیا تھا؟ جاہلیت میں سب سے بہتر حج جو سمجھا جاتا تھا گونگا حج،
گونگا حج کا مطلب ہے احرام باندھ لینے کے بعد جب تک حج مکمل نہ ہو جائے کوئی بات حاجی نہیں کرتا تھا. تو عورت بیچاری کہیں دیہی علاقے کی تھی, اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام نے جاہلیت کی اس رسم کو ختم کر دیا ہے اور ایسا حج کرنا جائز نہیں ہے. لوگ سمجھا رہے ہیں لیکن بوڑھی عورت ایسے گھیر کر کے دیکھتی ہے اور اپنی اصلاح نہیں کرتی. بہرحال لوگوں نے جا کر کے صدیق اکبر کو بتایا, کہا مومنین فلاں جگہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ گونگا حج کر رہی ہے. ہم لوگ سمجھا کر کے عاجز آ گئے لیکن وہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہی ہے. تو صدیق اکبر فوراً وہاں سے چلے اور بڑی تیزی کے ساتھ اس بوڑھی عورت کے پاس آئے. کہا یا امہ تکلمی, بوڑھی عورت بات کرو. تو نہیں بات کر رہی ہے. صدیق اکبر نے ذرا سختی کی, کہا کہ تم کون ہو, کیوں اتنا ضد کر رہے ہو. یہ سارے لوگ سمجھا رہے تھے لیکن صدیق اکبر نے ذرا کچھ سختی سے گفتگو کی. کہا تم کون ہو. صدیق اکبر نے کہا رجل من المسلمین, بوڑھی میں تم کو سمجھا رہا ہوں کہ بات کرو. رجل من المسلمین, اتنے مسلمان ہیں انہی کا ایک مسلمان فرد میں بھی ہوں. کہا مسلمان تو بہت ہیں, مسلمانوں میں سے کون سے مسلمان ہو. کہا کہ رجل من المہاجرین, میں مہاجرین کا ایک فرد ہوں. اس نے کہا ہزاروں مہاجرین ہیں, مہاجرین میں سے کون سے مہاجر تم ہو. کہنے لگے کہ رجل من قریش, وہ قریش مکہ کے لوگ مسلمان ہونے کے بعد جو ہجرت کر کے آ گئے تھے, ہم ان کے ایک فرد ہیں. پھر کہتی ہے امیر المومنین یہ تو بہت سارے قریش کے قبیلے ہیں. صدیق اکبر نے کہا انک لسؤول, تم جیسی باتونی اور سوال کرنے والی بوڑھی عورت میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا. انا ابو بکر, میں ابو بکر خلیفہ ہوں. آپ اس عورت کے پاؤں تلے زمین نکلی. یہ صدیق اکبر کو میں اتنے دیر تک ڈانٹ رہی تھی اور ان کو جھڑکیاں دے رہی تھی. یہ تو خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق ہے. اب وہ گھبرا گئی تو کہنے لگی کہ اچھا کیا کہنا چاہتے ہیں. صدیق اکبر نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ایسا حج کرنے سے منع کیا ہے, یہ شریعت کے خلاف ہے, حدیث کی مخالفت کر رہی ہو. اگر تم نجات چاہتی ہو سنت کو اپناؤ اور جاہلیت کے رسم کو چھوڑتے ہوئے بات کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے تم حج کرو. اللہ اکبر. عورت نے بات تو مان لیا لیکن ابو بکر کو بلائی. کیا کرے ذرا بتاؤ, یہ مسلمانوں کو جو آج یہ عروج اور مسلمانوں کو یہ ترقی دنیا میں حاصل جو ہے, یہ کب تک مسلمان اس طرح سے ترقی کی راہ پر ہوں گے. صدیق اکبر نے کہا مستقامت بہی ائمتہم, امی جان امت مسلمہ اس وقت تک ایسے ہی ترقی کے عروج پر رہیں گے, ہمیشہ یہ غالب رہیں گے, یہی عزت مسلمانوں کو حاصل ہوگی. مستقامت بہی ائمتہم, جب تک مسلمانوں کے ائمہ, جب تک مسلمانوں کے ائمہ سیدھے راستے پر چلیں گے, کتاب و سنت پر عمل کریں گے اور کتاب و سنت کو نافذ کریں گے. بوڑھی بڑی تیز تھی. ائمہ مستقامت بہی ائمتکم, آپ کریں کہ ائمہ مسلمانوں کے امام تو ایک ہوتا ہے اور آپ کریں ائمہ یعنی مسلمانوں کے بہت سارے امام ہوں گے. یہ کیا بیتوکی بات. میں تو یہی سمجھتی تھی سارے مسلمانوں کے امام آپ ہیں تو ہزاروں امام کہاں سے پیدا ہو جائے گی. بڑی تیز و ترار تھی, اس نے لغوی اور گرامر کے اعتبار سے پکڑا اور کہنے کی ذرا بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے امام ہو جائیں. اللہ اکبر. فوری توبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امی جان ایک امام تو ہوتا ہے لیکن ائمہ سے مراد یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے, ہر گاؤں کا ایک بڑا ہوتا ہے, ہر خاندان کا ایک بڑا ہوتا ہے. صدیق اکبر نے کہا کہ امی جان ذرا دیکھیں, کئی جنگلوں میں کچھ لوگ اگر بکریاں چراتے رہتے ہیں تو وہاں بھی ان کا ایک امام یعنی ایک سردار ہوا کرتا ہے. ہمارے سرداری سے مراد یہاں ائمہ سے مراد امام ملک نہیں ہے بلکہ ائمہ سے مراد قوم کا, قبیلے کا, گاؤں کا یہ جو سردار اور بڑا ہوا کرتا ہے. ہماری مراد یہ ہے. اس حدیث کو میں نے میرے بھائیوں اس لیے بتایا کہ ہمارے گھر کا جو بڑا ہو, گاؤں کا جو بڑا ہو, خاندان کا جو بڑا ہو, یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے اگر کہیں لوگ اپنی بکریاں چرانے کے لیے جنگلوں میں چلے گئے ہیں, 10-5 چرواہے, ان چرواہوں میں جو بڑا ہوتا ہے جس کو لوگ اپنا سردار سمجھ لیتے ہیں
اس پر بھی ضروری ہے کہ ہاں کتاب و سنت پر عمل کرے اور اپنے ماتحتین کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی رغبت دلائے۔ یہ کتنی عجیب سے بات ہے، جب کتاب و سنت پر عمل کریں گے تب تک ہمارا اتحاد باقی رہے گا، اور جہاں کتاب و سنت کو ہم چھوڑ دیں گے اور کتاب و سنت کو اپنے لیے زحمت اور اپنے لیے مصیبت سمجھیں گے، اسی وقت فوراً ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اور عذاب کیا ہے دوستو؟ جعل اللہ بینہم باسہم، اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام سفر میں تھے، صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں، صحابہ کی ایک جماعت اور صحابہ کا ایک گروہ آپ کے ساتھ میں، کہیں تھوڑا سا لوگ ٹھہرے پڑاؤ ڈالے، نبی علیہ السلام نے نیت باندھی اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ آپ سجدے میں چلے گئے تو سجدے سے آپ سر اٹھا ہی نہیں رہے ہیں، بہت دیر تک پڑے رہے۔ صحابہ کرام کو قسم اور طرح طرح کے وسوسے دل میں آنے لگے۔ جب آپ اٹھے تو بڑے آپ غمزدہ، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ایسی نماز پڑھے آج تک ہم نے آپ کو نہیں دیکھا تھا، اتنی لمبی نماز، اتنا لمبا رکوع اور سجدے میں آپ چلے گئے تو سر اٹھانا ہی معلوم پڑتا ہے، بھول گئے۔ ہم لوگوں نے تو کچھ اور سمجھا کہ اتنی دیر تک سجدے میں آپ کیسے پڑے رہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں انہا صلاۃ رغبۃ ورہبۃ، ارے معلوم ہے یہ بڑی اہم صلاۃ تھی، بڑی اہم نماز تھی۔ سجدے میں جو تم لوگوں نے دیکھا، سألت ربی ثلاثا، ہم نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی، لیکن میرے رب نے 3 باتوں میں سے 2 باتیں ہمیں دیا، ومنعنی ثالثا، اور تیسری بات دینے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی 2 باتیں تو قبول کر لیتے ہیں لیکن تیسری بات ہم قبول نہیں کرتے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، وہ کون سی 3 باتیں آپ مانگ رہے تھے کہ رب نے 2 باتیں دیا اور تیسری بات دینے سے انکار کر دیا، قبول کرنے سے انکار کر دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، پہلی چیز تو میں نے یہ مانگی، اے اللہ میری امت پر ایسا طوفان اور ایسا سیلاب نہیں بھیجنا کہ میری امت پوری کی پوری پانی میں غرق ہو جائے، جیسے قوم فرعون اور قوم نوح غرق ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم آپ کے امت پر کبھی ایسا قیامت تک پانی کا سیلاب نہیں بھیجیں گے کہ آپ کی ساری امت پوری کی پوری غرق ہو جائے۔ اللہ نے قبول کر لیا۔ پھر میں نے کہا الہ العالمین، ایک اور میری دعا ہے، وہ یہ ہے کہ میری امت پر کبھی ایسا قحط مسلط نہیں کرنا، یعنی کبھی پانی اس طرح سے نہیں روک لینا، بارش نہیں روک لینا، ایسا قحط نہیں مسلط کرنا کہ پوری دنیا کی امت ہماری ساری کی ساری قحط کی وجہ سے بھوکی پیاسی مر جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا جائے ہم نے یہ بھی قبول کر لیا، یہ 2 باتیں تو قبول کر لیا، اب تیسری کون سی بات ہے جو قبول نہیں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے کہا اے اللہ میری امت آپس میں لڑنے نہیں دینا، میری امت کو ایک ہی ساتھ الفت محبت اتفاق اور اتحاد کے ساتھ قائم رکھنا۔ اللہ میری امت میں پھوٹ نہ پڑے اور ہماری امت آپس میں ایک دوسرے کے لیے لڑنے پر آمادہ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پہلی 2 چیزیں تو قبول کر لیا ہے، رہی بات کہ تیسری چیز، جب آپ کی امت برائیاں کرے گی اور گناہ کرے گی اور اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑے گی تو ہم آپ کی امت کو سیلاب سے بچائیں گے، قحط سے بچائیں گے، لیکن بطور عذاب کے ہم ان کو آپس میں ضرور لڑا دیں گے اور یہ آپس میں لڑنے لگیں گے۔ تو یہ ہمارے اندر جو فرقے بندیاں ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب، اے لوگ اتحاد اللہ کی رحمت ہے، والفرقۃ عذاب، اور آپس میں لڑنا اللہ ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کا اعلان قرآن پاک سورۃ انعام کے اندر ہو رہا ہے، قل هو القادر، اعلان کریں اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب آسمان سے نازل کرے، او من تحت ارجلکم، یا زمین سے زلزلہ اور سیلاب یہ تم پر عذاب نازل کرے، یا آسمان اور زمین کے عذاب سے بچا لے، او یلبسکم شیعا، یا تم کو آپس میں لڑا دے اور تم ایک دوسرے کو عذاب دیتے رہو، ایک دوسرے کو تکلیف دیتے رہو۔ 5 گناہ ہیں اور ان پر طرح طرح کے عذاب ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں ان 5 گناہوں سے بچائے، اور جو عذاب ان 5 کی وجہ سے نازل ہوتا ہے
اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. جیسے کہ شروع میں نے آیت پیش کی کہ عذاب الہی ہمارا گناہ ہوتا ہے، اس لیے ہم عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہر قسم کے گناہوں سے توبہ استغفار کرے. اللہ تعالی ہمیں توبہ استغفار کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر من كل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ. یہ تھے متحدہ عرب امارات سے آئے ہوئے ہمارے مہمان خطیب جناب شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ، جو ہمیں عذاب الہی کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے. ہم اپنے محترم مقرر جناب شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں، یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ